بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، ہمارا ریاض صالحین کا سبق نمبر 21 ہے۔ گزشتہ سبق حدیث نمبر 26 اور 27 کے بارے میں تھا۔ اب ہم حدیث نمبر 28 اور 29 پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضی اللہ تعالی عنہ وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ فلما دفن قالت فاطمة رضی اللہ تعالی عنہ اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب رواہ البخاری۔ وعن ابی زید اسامۃ بن زید بن حارثۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبہ وابن حبہ رضی اللہ عنہما قال ارسلت بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی قد احتضر فاشهدنا فارسل يقرئ السلام ويقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فارسلت اليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ورجال رضي الله تعالى عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذا رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه۔ ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب۔ عزیز طلبہ اکرام، آپ کے سامنے دو احادیث پڑھی گئی۔ سب سے پہلے حدیث نمبر 28 کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ بوجھل ہو گئی اور بے چینی نے ڈھانپ لیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وَكَرْبَ أَبَتَاهُ، اف ابا جان کی بے چینی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن کے بعد تمہارے باپ پر بے چینی نہ ہوگی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرے ابا جان جنہوں نے اپنے رب کے بلاوے کو قبول کر لیا، اے میرے ابا جنت الفردوس جن کا ٹھکانہ ہے، اے میرے ابا جن کی موت کی اطلاع ہم جبرائیل علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر دیے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تمہارے دلوں نے یہ بات گوارا کر لی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مٹی ڈالو؟ حدیث نمبر 29 کا ترجمہ۔ حضرت ابو زید اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور محبوب کے بیٹے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ان کا بیٹا قریب المرگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ کے لیے ہیں جو اس نے لیا اور جو اس نے دیا، ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے، تم صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ بیٹی نے پھر پیغام بھیجا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
قسم دے کر کہہ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف لائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضوان اللہ علیہم اجمعین کچھ اور آدمی بھی تھے۔ بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا اور بچہ اس وقت اضطراب اور بے چینی میں تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آنسو کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ اس رحمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں رکھ دیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، فی قلوب من شاء من عبادہ وانما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اپنے بندوں کے دلوں میں سے جس میں چاہا رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں رحم کرنے والوں پر رحمت فرماتے ہیں۔ اب ہم تشریح کرتے ہیں۔ پہلی روایت کے اندر جو الفاظ ہیں، ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثقل کا معنی ہے بوجھل ہونا، بھاری ہونا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ بوجھل ہو گئی۔ یتغشاہ الکرب، یتغشا کا معنی ہے ڈھانپنا، کرب مصیبت کو کہتے ہیں، موت کی سختی کو کہا جاتا ہے، یعنی موت کی سختی باوجود درجہ کی بلندی اور مرتبہ عالیہ کے اور بے چینی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا۔ فلما مات قالت یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، اس کا مطلب یہ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میرے ابا جان کہ جنہوں نے اپنے رب کے بلاوے کو قبول کر لیا، جنت الفردوس، جنت فردوس اصل اس باغ کو کہا جاتا ہے جس میں درخت اور پھول دونوں جمع ہو، یہ جنت میں اعلیٰ درجہ ہے۔ جیسے کہ ایک روایت کے اندر ہے کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ ننعا جمع متکلم کا صیغہ ہے اور اس میں ہو ضمیر راجع جبرائیل علیہ السلام کو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی موت کی خبر جبرائیل علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوا میت کے لیے دکھ کا اظہار بوقت حضور موت درست ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں۔ دوسرا یہ مسئلہ ثابت ہوا موت کے بعد میت کے صفات کا تذکرہ کرنا چاہیے، جیسے کہ ایک روایت کے اندر بھی یہ ہے کہ تم اپنے مردوں کے صفات کا تذکرہ کرو۔ اور یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا موت کی سختیوں اور بے ہوشیوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال صبر اور کامل ضبط، یہ اس امت کے لیے تعلیم ہے۔ ہر مصیبت پر صبر کا دامن تھامنا۔ دوسری روایت کے اندر جو الفاظ ہیں، ارسلت بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا۔ اس بیٹی سے مراد کون سی بیٹی ہے؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے زینب رضی اللہ تعالی عنہا مراد ہیں، اور بیٹے سے مراد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا علی ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں، اور بعض حضرات نے کہا ہے اس سے عبداللہ بن عثمان مراد ہیں، اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ پیغام بھیجنے والی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور بچے سے مراد ان کی بیٹی امامہ بنت ابی العاص ہیں۔ قد احتضر، اس کا مطلب ہے کہ موت کے مقدمات پیش آئیں تو جس پر ہم حاضر ہوئے۔ بے اجل مسمن، اجل مسمى سے مراد مقررہ وقت ہیں جو عمر کے آخری حصہ اور تمام عمر پر بولا جاتا ہے۔ ولتحتسب، اس کا معنی ہے صبر میں اللہ تعالیٰ سے حصول ثواب کی نیت کرنا تاکہ یہ اعمال صالحہ میں شمار ہو۔ ففاضت عیناہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے پر ہو گئی، یا
اس کا مطلب ہے آنسو آنکھیں بھر کر بہنے لگیں۔ الرحماء یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کی جمع رحیم ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں رحم کرنے والوں پر رحمت فرماتے ہیں۔ اس روایت سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہوا فضیلت والے لوگوں کو موت کے استحضار کے وقت بلانا مستحب ہے، جیسے کہ یہاں اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ان کا بیٹا قریب الموت تھا، تاکہ ان کی برکت و دعا حاصل ہو، اور اس کے لیے قسم دے کر تاکید کر کے بلانا بھی جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا قسم اٹھانے والے کی قسم پوری کرنا مستحب ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت اور رحمت برتنا چاہیے، اس لیے کہ رحم اللہ کی صفت ہے، اور اس رحم والی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ اس روایت میں ترغیب ہے اس بات کی طرف کہ دل کی سختی اور آنکھ کے نہ بہنے بلکہ رکے رہنے سے ڈرایا گیا، اس کو ترغیب کہتے ہیں۔ اور اس طرح یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا نوحہ کے بغیر میت پر رونا درست ہے، جن پر مصیبت اترے ان کو مناسب الفاظ سے تسلی دینا بھی مستحب ہے، جیسے کہ یہاں اس روایت کے اندر بھی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آنسو کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، جس کا خلاصہ میت کے لیے دکھ کا اظہار بوقت حضور موت درست ہے، موت کے بعد میت کے صفات کا تذکرہ کرنا بھی درست اور جائز ہیں، اور اس طرح اس بات کی طرف ترغیب دلائی گئی کہ ہر مصیبت پر صبر کا دامن تھامنا۔ اسی طرح موت کی سختیوں اور بے ہوشیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال صبر کا کامل ضبط کا بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ شفقت اور رحمت برتنا چاہیے، دل کی سختی اور آنکھ کے نہ بہنے بلکہ رکے رہنے سے ڈرایا گیا ہے۔ اگلا ہمارا سبق حدیث نمبر 30 کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔